سر انبیاء نے جھکایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اپنے سر کو جھکایا کسی کی بیعت پر، اپنے سر کو جھکایا کسی کی بیعت پر، خدا کی راہ میں کٹایا، خدا کی راہ میں کٹایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ نہ بجھ سکا کسی ظلمات کی تیز آندھی سے، نہ بجھ سکا کسی ظلمات کی تیز آندھی سے، چراغ ایسا جلایا، چراغ ایسا جلایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کہتے سارے مذاہب حسین سب کا ہے، کہتے سارے مذاہب حسین سب کا ہے، اے ہر زبان پہ آیا، اے ہر زبان پہ آیا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ میں تیری ذات سے راضی ہوں، لوٹ کے آجا، میں تیری ذات سے راضی ہوں، لوٹ کے آجا، تجھے خدا نے بلایا، تجھے خدا نے بلایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، کربلا کو بسایا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ زواری کرنے زواری ہے کربلا
دکھایا ہے حق کا رستہ دکھایا حسین زندہ باد کربلا کو بسایا حسین زندہ باد کربلا کو بسایا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد قرآن ہم سے ہے اور ہم قرآن کے مظہر قرآن ہم سے ہے اور ہم قرآن کے مظہر سینہ پہ پڑھ کے سنایا سینہ پہ پڑھ کے سنایا حسین زندہ باد کربلا کو بسایا حسین زندہ باد کربلا کو بسایا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ آپ یہ جانتے ہیں نا حسین اترے اے میری لاڈلی سکینہ اے میری چہیتی سکینہ بیٹی کیا ہوا اے بابا جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا اے بابا یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی واپس نہ آئیں گے ادادارو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ میں بہت سے ایسے ہوں گے جو بیچارے ادھر ادھر سال کے سال باہر رہتے ہیں نا جب گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھیے ایک ننھا بچہ گھر سے نکلتا ہے دامن سے جھاڑ کے کہتا ہے اے ابا کہاں جا رہے ہو ارے میں بھی ساتھ چلوں گا ہے نا آپ نے یہ منظر دیکھا ہے نا اب سکینہ ہے بابا مجھے یقین ہے آپ واپس نہ آئیں گے ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹی اپنی تمنا بیان کرو بی بی نے کہا اے بھائی آئے بابا میری یہ تمنا ہے کہ اب آخری مرتبہ اپنے سینے پر اس سکینہ کو سلا لیجئے حسین زمین کربلا پر لیٹ جاتے ہیں حسین زمین کربلا پر لیٹ جاتے ہیں اب ایک مرتبہ سکینہ جو سوئی تو کیا دیکھا اب جیسے ہی آنکھ لگی عزادارو تو سکینہ اچانک سوتے سوتے اٹھی اٹھنے کے بعد ارے دوڑتی ہوئی پیچھے آئی بابا جاؤ خدا حافظ بیٹی کیا ہوا اے بابا نانا رسول خدا آئے تھے فرما رہے تھے میری لال سکینہ نہ روکو اے بابا خدا حسین جب عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ یہی تو کہا تھا بھیا کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے آئے حسین کا معبود تاریخ گواہ ہے روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین پشت زنجنا پہ جھوم رہے تھے میاں انیس نے دیکھا اب جب میاں انیس نے دیکھا تو اس منظر کو لکھا کہ مقتل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا ارے امت نے ایک دکھیاری ماں کا بہن ہے کربلا کے میدان میں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑے ہوئے یہ دکھیاری ماں بہن کر رہی ہے اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ بیت انیس نے کہی ہے کہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو اے ذوالفقار تجھ سے میں لوگی حسین حسین پشت منجنا کو دھوم رہے تھے اب جب حسین زمین کربلا پر تشریف لائے نہیں حسین زمین کربلا پر تشریف نہیں لائے حسین کے جسم میں 951 تیر پیوست تھے حسین کے جسم میں حسین کا لاشا
تیروں کو فاطمہ زہرا ہمارے آنسوؤں کو لینے کے لیے آتی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی شمر کند خنجر لے کے 12 قاتل واپس ہو گئے تھے. یہ 13واں قاتل آیا تھا. ایک پریشان ہم حسین کو قتل نہیں کریں گے, کیوں کہ یہ ہمارے اپنے دور کر رہے ہیں. یہ منظر 4 سال کا بچہ سر خیمہ پر کھڑا ہوا عبداللہ ابن حسن دیکھ رہا تھا. دوڑا ہوا اماں کی خدمت میں پہنچا. ارے قدموں پہ سر کو رکھا. 4 سال کا بچہ دیکھیے اب سر کو اٹھایا. اماں اب میرا چچا نہیں ہے, میں کیا کروں گی. اعلان ہوا تھا اماں اب تیری گودی سب کو اگل گئی. اماں تجھے یہ تمنا تھی نا کہ تو آپ تو مدینے میں اڑے گا, مگر میرا عبداللہ ابن حسن میری آغوش میں ہے. اماں تیری گودی کو یہ تیرا 4 سال کا بچہ ویران کر رہا ہے. اماں میں جا رہا ہوں, میرا نام تھا. 4 سال کا بچہ ہے. روایت کے جملے ہیں کہ وہ ننھا بچہ ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا آسری آگے ہے. عبداللہ ابن حسن نے کو موقع ملے گا تو بتاؤں گا کہ ہرملہ کربلا میں کتنے تیر لے کے آیا ہے. ہرملہ ایک مرتبہ چچا بھتیجے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا. عزادارو وہ تو حسین کا چاہنے والے نہیں تھے. عزادارو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ہرملہ قریب آیا پچھلے سال کے حکم سے سینہ علی اکبر کا, سینہ عبداللہ ابن حسن کا اس نے نشانہ لیا. ارے ننھا سا سینہ, ارے 3 بھال کا تیر, ننھا سا سینہ 3 بھال کا تیر. سامنے اس نے عبداللہ ابن حسن جن کے ہاتھ شہید ہو گئے, انہوں نے سوچا عبداللہ ابن حسن نے کہ شاید یہ ملعون میرے چچا کی پیشانی کا نشانہ لے رہا ہے. وہ بچہ اپنے غم کو بھول کر چچا کی آغوش سے پوری تنہائی کے ساتھ اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا. عزاداروں جب کھڑا ہوتا نا تو سنسناتا ہوا تیر آیا. ارے سینہ عبداللہ ابن حسن میں باپ چچا کے ہاتھوں پر بھتیجا تڑپنے لگا. دیکھیے عزاداروں, شہادت حسین سے پہلے حسین پہ کیا گزری ہے, ذرا غور کیجیے. حسین کس عالم میں ہے؟ 951 تیر کھا چکا ہے حسین. لاشا تیروں کو معلق ہے حسین کا. ایک مرتبہ جب شمر کا کند خنجر آیا, عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہو گئی. بس آخری منزل. اب جب عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہو گئی تو حسین کی گردن پر کند خنجر شمر کا ضربہ 13 لگی تھی. 951 تیر, ضربہ 13 مرتبہ شمر نے اپنے کند خنجر کو حسین کی گردن کو پھیرتا تھا. حسین ہر بار کہتے تھے رزم پہ قضائے ہی و تسلیم. عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ سر سینہ میں جدائی ہوئی. ارے فرات کا پانی نیزہ اچھلا, آسمان سے خون کی بارش ہوئی, آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا. اس لیے کہ بعد ظہر جو شہادت ہوئی ہے نا وہ عباس کی ہوئی ہے. عباس کی شہادت کے بعد حسین عصر کے وقت تک تنہا تھا, کوئی حسین کے ساتھ نہ تھا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی آواز اے میرے پروردگار, کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دیکھا نا جو عابد بیمار نے وسیع کے عالم میں کربلا کے میدان میں عصر کے وقت دیکھا تھا. ایک بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو بیمار امام نے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. ایک بھی اماں, ارے ہم یتیم ہو گئے, آپ پھر بھائی کی ہو گئی. ایک بھی اماں
کے یہاں پہ بیٹھ جائے. اور اداکاروں آپ کو گزارش یہ بھی ہے کہ جب حسین کے کرسی کے لیے بیٹھا کرو تو ایسے بیٹھا کرو تاکہ واقعی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہاں کسی کو کرتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ماں فاطمہ زہرا حسین کی آتی ہیں یہاں پہ اور اپنے لال کا کرتا لینے کے لیے آتی ہیں. اداکاروں ابھی چند دیر پہلے حسین کا مقاصد سنا اور اب اس کے بعد حسین کے بھائی عباس کا مقاصد. اس لیے تو منظر کربلا کو پیش کیا جائے گا کہ حسین طلب آپ کے لیے عباس میدان قتال کی طرف چلے تھے. میں پورا ساکہ کے ذہن میں بنا دوں پہلے تقریر کا کہ جب عباس لے کے چلے تھے اجازت نا تو حسین اس لیے بھیجے تھے تاکہ پانی لے کے آئیں. اب جب پانی لینے کے لیے گئے تھے تو پلٹ کے آنے کے بجائے صرف اور صرف علم آیا تھا. علم گرا تھا تو بچوں کی آنکھ ٹوٹی تھی. علم بلند ہوا تھا تو پھر بچے خیمہ پہ دوڑے. اس منظر کو ہمارے بچے آج کے درمیان پیش کریں گے اور آپ کربلا کے واقعات کو اپنے تصورات کی دنیا میں سجا بھی دیجیے کہ واقعی میں کربلا کا واقعہ کیسا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت سے پھر دوست گزار کر دوں. بار بار کہتا ہوں کہ قسم خدا کی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ پورا عشرہ محرم اس سال کا اپنی قسمت کے اعتبار سے کر لیا. اب جو بڑا خوش نصیب ہوگا ایک دن وہ آئے گا کہ اتنا سننا تھا تربیت ہوتی ہے. جب عباس 34 سال کے ہو گئے کربلا کا مارکا گرم ہوا تو ایک مرتبہ حسین نے اداکار حسین میں مسائل سے بھی پڑھتا ہوں. اگر شہادت پڑھتا ہوں تو قسم خدا کی بڑے خلوص سے پڑھتا ہوں. کتنی میرے جملہ سنا. عباس نے سر سے جھکایا تو بھیا میں روز نہیں رہی ہوں. بھیا جب میرے بابا نے کہا تھا تو بھیا مجھے اپنے سچے بابا کی زبان کو بڑا اعتماد تھا. بھیا جب تنہائی میں جاتی تھی نا تو میں یہی سوچتی تھی کہ زینب تیرے بازو میں رتن بنے گی. مگر اے بھیا جب تم جیسے شیر دل بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی تو یہ سوچتی تھی کس کی مزاق ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے بازوؤں کی بات کو بہت کچھ نگاہ اٹھا کے زینب کی طرف دیکھ رہے. بھائی زینب کو کتنا بولتا تھا اپنے بھیا کے اوپر لگا رہے. ایک مرتبہ حسین کو ایک مرتبہ عباس کو بہت خاطر تھا. عباس میدان قتال کی طرف چلے تھے نا تو کیوں چلے تھے تاکہ پانی لے کے آئیں. بچوں کی صدائے اعلیٰ سن کے اب جب وہ پہنچے ہیں میرے خوراک پر جب میں ایک نماز پڑھوں گا منظر واپسی کا مقصد سے کہ میرے خوراک سے کیسے علم آیا تو ننھے ننھے بچے اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ان کے لیے آپ کے لیے میں زمین ہموار کر رہا ہوں کہ کتنا ہو سکے آپ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو کرتا دے دیں. ایسا نہ ہو کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا جب آنسوؤں کا نذرانہ رومال میں لے کے جائے. اے میرے لال حسین بڑا مختصر نذرانہ ملا ہے. اے لال یہ تیرے زخموں میں لگا دیتی ہوں. اداکاروں ایسا نہ ہو. چچا کا علم ابھی پہلے علم برآمد ہوگا. علم کے بعد بچے وہ منظر پیش کریں گے. اب جب چچا کا علم برآمد ہوا چچا کا علم جب آنا شروع ہوا نا علم آنا شروع ہوا. علم جب آتے آخری یا آخری یا آخری ہو کہا یا آخری یا آخری یا آخری ہو کہا یا آخری یا آخری یا آخری ہو کہا یا آخری یا آخری یا آخری ہو کہا. اینا عباس اینا عباس
अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रो कर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रो कर अब्बास तुम कहाँ हो। होते हैं जुल्म हम पर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रो कर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रो कर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रो कर अब्बास तुम कहाँ हो। बस एक ही आपकी ज़ारत से दिल पर इंतज़ारत, बेबहारत से दिल पर इंतज़ारत, ऐ करारे दिले उम्मे अबीहा, बेकरारत से दिल पर इंतज़ारत। बेतनहा शुदाम बैन लैनोन, जाने बाबा रवात बाबा मैदान, बेकसीरा बेबिल बदश्त खूनी, सारबानी खुना ज़ैनब नालान। साक़िए मुशरक़ैन प्यासे हैं अम्मू, आपके दिल का चैन प्यासे हैं अम्मू, मैं भी प्यासी हूँ पर मुझसे ज़्यादा मेरे बाबा हुसैन प्यासे हैं अम्मू। दिल में तशना लबी आग लगाए, प्यासे बच्चों के ये बैन है हाय, है ज़मीं गर्म और गर्म हवा है, ये सितम और भी प्यास बढ़ाए। जुलजना लोगों कहीं पे देखा है ज़हरा के चैन को, बिछड़ा है जब से ढूंढ रहा हूं मैं आज तक हर मातमी जुलूस में मौला हुसैन को, मौला हुसैन को। लोगों मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, आखिर यही जुलूस में, यही जुलूस में कहता है जुलजना, मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या, मेरे हुसैन को देखा है तुमने क्या। आती है उसके खून की खुशबू जो बार बार महसूस
سوار آیا ہے کیا جلوس میں مظلوم کربلا چلو تو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا آخر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح چلو تو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا سیدانیاں تڑپتی تھی محشر کی تھی گھڑی ہائے ہے یاد مجھ کو آخری رخصت حسین کی زینب نے مجھ کو سونپا تھا مجھ پر سونپا تھا بیٹا بطول کا چلو تو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا چلو تو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا دیکھا جو میں نے پیاسے کی آنکھوں میں انتظار قدموں کو چوم چوم کے کہتا تھا بار بار سہرا کے پاس لے چلوں گر حکم ہو تیرا چلو تو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا آخر یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجناح چلو تو میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا پیاسے کا میرے ذی پہ سنبھلنا محال تھا ہائے برچھی جگر میں تیر بدن میں یہ حال تھا اترا تھا ایک نشیب میں زہرا کا لادلا چلو تو میرے حسین پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا شمر نے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ہم جو زلفیں سوارا کرتی تھیں انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں بوسے دیے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپکا تھا سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے
شمر ہر بار مسکراتا رہا میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا ہر تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا اور شبیر کا گلا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے ہوئے زخموں پہ وہ گراتا رہا جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا جس دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا ہائے اکبر پکارا دیا نے جب بھی نیزا کوئی لگا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا خیر جب چلایا تھا شمر نے خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا انگلیاں زخمی ہو گئی ہوں گی ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں بھی خنجر نہیں رکا والسلام
نے جھک کے دیکھا تو خدا کسی باپ کو کسی بیٹی کا ارے حسین نے عجیب منظر دیکھا. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی. بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی آواز یا ابا کی سکینہ نے رو کے دی. لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب. آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب. بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا. گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا. کم سن تھی کوئی تیر نہ اسے نکل سکا. پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جا. کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا. مایوس ہو کے پائی تھی بیٹھی وہ غمزدہ. رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا. لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. اپنے پدر کی لاش پہ لے کے سسکیاں وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان. رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں. بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان
زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار کر، کی ملت بہت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بلندے اتار کر، چھینے گئے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جو پدر کو سنایا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ واعظ لکھے گا کون یتیمہ کی بے کسی، لاش شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی، لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی، بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے